السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں طائف کے المثنیٰ علاقے میں، جہاں پر یہ جبل ابی زبیدہ ہے، اور اس جبل ابی زبیدہ کے نیچے یہ ایک مسجد موجود ہے جس مسجد کا نام مسجد کوع ہے۔ اس مسجد کو مسجد کوع اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف میں یہاں پر وقوف فرمایا تھا، ٹھہرے تھے، اور اس مسجد کے اندر ایک پتھر موجود ہے جس پتھر کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی۔ اسی وجہ سے کونی کے ساتھ ٹیک لگانے کو عربی میں کوع کہتے ہیں۔ اور یہ سامنے پتھر جو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں مقامی لوگوں کا خیال یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، واللہ اعلم۔ یہ مسجد سینکڑوں سال قبل بنائی گئی، جو اسلام کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج اس مسجد کی شان و شوکت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مسجد اپنے دیکھنے والوں کو کئی صدیاں پیچھے اس عظیم اور مظلوم سفر پر لے جاتی ہے، وہ سفر جو 1400 سال قبل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیتے ان لمحات کو محسوس کرواتا ہے جب دعوت اللہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جبل ابی زبیدہ پر ایک پتھر موجود ہے جس پتھر کے بارے میں بھی مقامی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف فرما تھے تو اس پتھر کو، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں نے نبی علیہ السلام پر گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ رک گیا۔ اس پتھر کے بارے میں جو یہ بات بتائی، یہ بات بھی کسی مستند کتاب میں مذکور نہیں، بلکہ مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جس پتھر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی، اور عرف میں وہی پتھر مشہور ہے، یہ جو سامنے پتھر نظر آ رہا ہے، یہ بات بھی کسی مستند کتاب میں مذکور نہیں کہ وہ یہی پتھر تھا، جبکہ یہ بات صراحتاً ملتی ہے کہ جبل ابی زبیدہ کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی۔ جگہ یہی ہے، علاقہ یہی ہے، لیکن کون سا پتھر تھا، اس بارے میں حتمی بات کہنا یہ بالکل مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف میں جب تشریف لائے تو یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، یہاں ٹھہرے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور نسبت نصیب فرمائے، اور جیسے انہوں نے دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے تکالیف اٹھائیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والے سلوک پر رب تعالیٰ کی رحمت نے بھی جوش مارا اور جبرائیل کو بھیج دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو میرے دین کو ماننے والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد کی زیارت کرنے والے آج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سفر طائف کی المناک یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ وہ المناک سفر آج تک تاریخ کا ورق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، عظیمت، ثابت قدمی اور فراخی حوصلہ کی داستانیں سنا رہا ہے۔ سعودی عرب میں آثار قدیمہ اور سیاحت کے پروگرام کے تحت اس مسجد کو بھی اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے مستقبل کے سیاحتی مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسجد اسی جگہ پر قائم ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف میں تشریف فرما ہوئے تھے، ٹھہرے تھے، رکے تھے، قیام فرمایا تھا۔ اور اس مسجد کی لمبائی تقریباً 8 میٹر اور چوڑائی تقریباً 7 میٹر تھی۔
یہ مسجد 3 میٹر اونچی بنائی گئی تھی۔ اس کا کھلا صحن 4 میٹر چوڑا اور 7 میٹر لمبا ہے۔